السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ بتایا قرآن مجید میں کہ ہم تمہیں صرف یہ آزمانا چاہتے ہیں کہ لنبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون شخص زیادہ اچھے کام کرتا ہے۔ اس انسان سے اچھے کام ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ دینے کا معیار کچھ اور رکھا ہے، اور اگر اس انسان سے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بدلہ دینے کا معیار بالکل مختلف رکھا ہے۔ اگر انسان نیک کام کا صرف ارادہ کرے، صرف ارادہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس نیک کام کرنے کا ثواب عطا فرما دیتے۔ احادیث میں موجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذہب اہل الدثور بالاجور، کہ یہ مالدار لوگ سارا ثواب لے گئے، ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، یہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی عبادات کرتے ہیں، یہ بھی عبادات کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال و دولت ہے، یہ اس سے وہ عبادات کرتے ہیں، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، قربانی ہے، عمرہ ہے، حج ہے، یہ مال کی وجہ سے وہ عبادتیں کرتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے۔ اور پھر صحابہ نے اس وقت اپنی یہ تڑپ ظاہر کی کہ اگر ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی یہ نیک کام کرتے۔ عین اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، جب تم نے یہ نیت کر لی کہ اگر ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم بھی یہ نیک کام کرتے، اللہ نے وہ سارا ثواب تمہیں بھی عطا فرمایا۔ صرف ارادہ، صرف انسان نیک کام کرنے کی نیت کر لے، اللہ اس کو ثواب عطا فرما دیتا ہے اس کام کا۔ یہ ابتدائی سٹیج پہ یہ بات سن کر نا بعض حضرات جو بیچارے دین کی مکمل سمجھ نہیں رکھتے، جو بھی میں عرض کروں گا انشاءاللہ کہ مکمل دین کیا کہتا ہے اس بارے میں، تو جو دین کی سمجھ نہیں رکھتے وہ بیچارے مذاق اڑاتے، کہتے ہیں اچھا پھر ٹھیک ہے، نیت ہی کر لینا، ارادہ کر لیں، ثواب مل گیا، کریں تو نہ کرے تو نا، بس نیت کر کے ارادہ کر کے ثواب مل گیا، نہیں۔ انہوں نے دین کو سمجھا نہیں، اللہ کے اس پورے نظام کو سمجھا نہیں، جو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اللہ نے یہ ہمیں سمجھایا کہ تم صرف ارادہ کر لو، تمہیں اس نیک کام کا ثواب مل جائے گا۔ نمبر 2، اس نیک کام کی کسی کو صرف راہ دکھا دو، بس صرف راستہ دکھا دو نیک کام کا، آپ کو اس نیک کام کرنے والے کے برابر ثواب مل جائے گا، چاہے وہ کام کرے یا نہ کرے۔ آپ نے راستہ دکھایا، حدیث سنانے لگا، بہت مستند حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا اس کو اس نیک کام کرنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ صرف زبان ہی ہلانی ہے نا، آپ نماز پڑھ لیں بھائی، آپ قرآن پڑھا کریں، آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا کریں بھائی، قرآن کو سمجھا کریں، آپ روزہ رکھ لیں، زبان ہی ہلانی ہے نا، آپ کو ثواب مل گیا۔ اس پر پھر وہ اشکال نہ آنے دیجیے گا کہ جی اچھا ٹھیک ہے، پھر رہنمائی کر دیں، کریں نا، بس راستہ دکھا دیں اگلے کو، خود نہ کریں، نہیں۔ اس کے لیے اللہ نے وعید الگ قرآن میں بیان فرمائی، أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، خود اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو، خود عمل نہیں کرتے، وہ اللہ نے الگ وعید رکھی ہے۔ تو پورا دین کا نظام سمجھنا ہے، صرف ارادہ کر لیں تب بھی نیک کام کا ثواب مل جائے گا، صرف راستہ دکھا دیں کسی کو نیکی کا تب بھی ثواب مل جائے گا اس نیک کام کرنے والے کے برابر۔ اور اگر وہ نیک کام آپ کر لیں گے نا
پھر آیت پڑھنے لگا ہوں سورہ انعام کے آخری رکوع کی آیت، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بندہ ایک نیک کام کر لیتا ہے نا تو اللہ کہتا ہے میں اس کو ہر اس نیک کام کے بارے میں 10 نیکیوں کا ثواب عطا کروں۔ آپ 5 وقت روزانہ نماز پڑھتے ہیں، اس بات پر ایمان رکھیے کہ اللہ 50 نمازوں کا ثواب دیتا ہے، حدیث موجود ہے۔ یہ میرا بندہ 5 نمازیں پڑھے گا، اس کو میں ثواب 50 کروں گا۔ یہ اللہ کا نظام۔ اور پھر وہ نیک کام اگر نفلی کام رمضان میں کرتا ہے نا، کانا کمن ادا فریضۃ فیما سوا، حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ کہ رمضان میں کوئی نفل کام کرتا ہے تو اس کو فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جو رمضان میں فرض ادا کرتا ہے کانا کمن ادا 70 فریضۃ فیما سوا، اس کو رمضان کے علاوہ 70 فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ خود سوچئے گا کہ نیک کام کرنے پر اللہ کیا دے رہا ہے، اور گناہ کے نظام میں اللہ نے بالکل مختلف نظام رکھا ہے۔ یہ انسان گناہ کا ارادہ کر لے، صرف خیال آ جائے نا گناہ کا تب بھی کوئی پکڑ نہیں، گناہ کا پکا ارادہ کر لے تو بھی کرامن کاتبین، جو اللہ نے قرآن مجید میں بتایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ فرشتے تمہارے نامہ اعمال لکھ رہے ہیں، ایک گناہ لکھ رہا ہے ایک نیک کام لکھ رہا ہے۔ یہ انسان پکا ارادہ کر لے گناہ کرنے کا، اس فرشتے کو حکم ہے اللہ کا کہ گناہ ابھی نہیں لکھنا، ابھی نہیں لکھنا، گناہ کا پکا ارادہ کر لے، اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جائے۔ یہ گناہ کرنے کے لیے چل پڑے تو بھی اس کے نامہ اعمال میں گناہ نہیں لکھا جاتا۔ یہ گناہ کرنے کے قریب پہنچ جائے، عین گناہ کی جگہ پہنچ جائے، واپس پلٹ آئے، اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ عین گناہ کی جگہ سے واپس پلٹنے پر اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اور اگر ہو جائے اس سے گناہ تو اسی صورت میں اب وہی آیت سورہ انعام کی آخری آیت پھر مکمل پڑھنے لگا ہوں، اگر ہو جائے گناہ تو پھر اللہ نے کیا معیار رکھا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وهم لا یظلمون۔ ایک نیک کام کرے گا اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، لیکن اگر گناہ کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں صرف ایک گناہ لکھا جائے گا۔ کمال کر دیا اس رحیم و کریم ذات، کمال کر دیا۔ اور پھر وہ جو ایک گناہ ہو گیا ہے اس کو بھی اللہ نے قرآن مجید میں تقسیم کیا، گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ، بڑا گناہ چھوٹا گناہ، بڑا گناہ جو توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا، چھوٹے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف ہو جاتے، جیسے شرک کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا شرک کرنا گناہ کبیرہ، ماں باپ کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ، کسی بندے کا حق مارنا گناہ کبیرہ۔ جو گناہ کبیرہ ہے وہ ایک الگ، اور جو گناہ صغیرہ ہے ان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے موٹے گناہوں کا ویسے ہی کفارہ کر کے ان کو دھو دیں گے، معاف کر دیں گے۔ آج آپ ماشاءاللہ سب حضرات جمعے کے لیے وضو کر کے تشریف لائے، آئندہ جب وضو کریں تو جو حدیث سنانے لگا ہوں جامع ترمذی کے بالکل ابتدائی ابواب کی حدیث ہے، بہت مستند صحاح ستہ کی حدیث ہے، تو آئندہ جب وضو کیجئے گا تو وہ حدیث ذہن میں رکھ کر وضو کیجئے گا کہ صرف وضو کرنے کے ساتھ آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان وضو کرتا ہے تو جب چہرہ دھوتا ہے دونوں پہلے ہاتھ دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ خرج، حدیث کے الفاظ ہے خرجت من یداہ خطیئۃ بطشتھا یداہ، تو اس کے ہاتھوں سے وہ گناہ نکل جاتے ہیں، دھل جاتے ہیں جن کا ان کے ہاتھوں نے ارتکاب کیا ہوتا ہے۔ جب یہ چہرہ دھوتا ہے چہرے کے گناہ، آنکھوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب یہ انسان اپنے سر کا مسح کرتا ہے اس کے سر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب پاؤں دھوتا ہے پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آخر اس حدیث جب وضو مکمل ہو جاتا ہے تو حدیث کے آخری الفاظ سننے والے ہیں کہ جب یہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب وضو مکمل کرتا ہے حتی
نقی من الذنوب، یہاں تک کہ وہ تمام گناہوں سے پاک ہو چکا ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے صرف وضو کیا، آئندہ جب وضو کیجیے گا تو سمجھیے گا کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ۔ اللہ نے آپ کے گناہوں کو دھو دیا۔ گناہ کبیرہ وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے، وہ تو توبہ کرنی پڑے گی، بندے کا حق ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ صرف وضو کرتا ہے تو اللہ ہر روز 5 وقت وضو کر رہا، کم از کم ہر وقت وضو کرنے کے ساتھ اس کے گناہ اللہ معاف فرما رہا۔ اور پھر جو گناہ کبیرہ ہے نا، بڑے بڑے گناہ جس سے انسان واقعی بڑا پریشان ہوتا ہے، کیا کریں بڑے بڑے گناہ ہو گئے، کیا اللہ رمضان میں ہمیں وہ بھی معاف کر دے گا؟ کیونکہ کل سے انشاءاللہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو رہا، اپنے گناہوں کی خوب معافی مانگے انسان۔ اس سے ہوتا کیا ہے، انسان کی زندگی پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں اس مغفرت کے مانگنے کے، اس کو قرآن مجید سے سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا کہ بڑے بڑے گناہ قرآن مجید میں اللہ نے ذکر کیے، اور سب سے بڑا گناہ جو اللہ نے قرآن میں بتایا وہ شرک۔ یہ اس سوال کا جواب عرض کرنے لگا ہوں کہ بہت سے حضرات کے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں بڑے بڑے گناہ ہو گئے، پتہ نہیں کیا کیا بڑے بڑے، کیا سب اللہ معاف کر دے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے نزدیک قرآن مجید میں بتایا کہ وہ شرک ہے، ان شرک لظلم عظیم۔ اور مشرک کے بارے میں اللہ نے یہاں تک فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا۔ تمام مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ تعالیٰ مشرک کو نہیں بخشے گا، باقی ہر ایک کو بخش دے گا۔ تمام مفسرین نے احادیث کی روشنی میں اس آیت کی تفسیر یہ کی کہ یہ تب ہے جب کہ شرک کی حالت میں موت آئی ہو۔ اگر یہ زندگی میں شرک جو سب سے بڑا گناہ ہے، اگر اس سے بھی توبہ کر لے گا اللہ وہ بھی معاف کر دے گا، وہ بھی معاف کر دے گا۔ اس کی میں بہت ہی حساس مثال عرض کرنے لگا ہوں، حساس، بڑا سنبھل کر۔ کتنے صحابہ مشرکین مکہ میں سے تھے، 30 سال 40 سال ہو گئے تھے ان کو شرک کرتے ہوئے، بتوں کی پرست، 360 بتوں کی پرستش کرتے، لیکن جب کلمہ پڑھ لیا، اللہ سے توبہ کر لی، شرک سے باز آ گئے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گئے، بشرطے کہ یہ انسان توبہ کر لے۔ یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ صرف استغفر اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے اور توبہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیزیں سکھائی ہیں، دونوں چیزیں سکھائی ہیں، ایک استغفار اور ایک توبہ۔ ان دونوں کا مطلب ذہن میں رکھ لیجیے گا۔ ایک گرہ ہے ذہن کے اندر جو کھلنی چاہیے، صرف استغفار کافی نہیں، توبہ ضروری ہے۔ استغفار کا مطلب مغفرت مانگنا، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، گناہ ہو گیا مجھے معاف فرما دے، یہ استغفار۔ اور توبہ کا لفظی مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، واپس پلٹ آنا، اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ ہے توبہ۔ اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا، میں تیری طرف لوٹ کر واپس آ رہا ہوں، اب نہیں جاؤں گا گناہ کی طرف۔ یہ وہ ہے کہ جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مستند حدیث کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کے ذمہ گناہ ہے ہی نہیں۔ شرک سے توبہ کر لی یعنی آئندہ نہیں کیا، یہ اس کے ذمہ گناہ رہے گا ہی نہیں، اب آخرت میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اس نے کبھی ماں باپ کی نافرمانی کی، کبھی دکھ پہنچایا، غلطی کا احساس ہو گیا، معافی مانگی اللہ سے، توبہ کی، اللہ بس ایک غلطی ہو گئی، بہت 10 سال 15 سال 20 سال میں نے بڑا ماں باپ کو دکھ پہنچایا، اب نہیں پہنچاؤں گا، بس پکا وعدہ کر لیا، آئندہ نہیں کیا، اب یہ نامہ اعمال میں سے گناہ دھل گیا، بشرطے کہ دوبارہ نہ کرے۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ استغفار پر بشارت نہیں ہے، یہ توجہ سے میں جو گرہ کو کھولنا چاہتا تھا نا حدیث کی روشنی میں، وہ یہ استغفار سے یہ کیفیت نہیں آتی کہ نامہ اعمال میں گناہ ہی نہ رہے، یہ توبہ سے آتی ہے۔ جب یہ انسان آئندہ وعدہ کر لے آئندہ نہیں کروں گا، پھر اس کے ذمہ واقعی وہ گناہ نہیں رہتا، پھر اللہ واقعی اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا
قرآن مجید کے اندر جو ابھی سورہ زمر کی میں نے 24ویں پارے میں سورہ زمر کی آیت نمبر 52 کی تلاوت کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی، اس میں اللہ نے کتنا ہمیں سہارا دیا اس آیت کے ذریعے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، یا عبادی الذین اسرفوا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کر لیا، بڑی زیادتی کر لی گناہ کر کے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کر لے، پھر بعد میں واپس اس گناہ کی طرف نہ آئے، اللہ یقیناً معاف کر دے گا۔ لیکن یہ انسان زندگی کے اندر بسا اوقات توبہ کرتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے۔ کیا یہ توبہ کرنا بند کر دے؟ کیا یہ استغفار کرنا بند کر دے؟ اس کا جواب بڑی توجہ سے سننے والا، کیونکہ بہت دفعہ انسان جب گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، نہیں گناہ چھوڑتے، تو اسی صورت میں انسان توبہ اور استغفار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ غلطی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ستہ کی حدیث جامع ترمذی میں موجود، کہ جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر نقطۃ سودا، ایک کالا داغ پڑ جاتا ہے۔ جب انسان سے گناہ ہوتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، اور جب یہ توبہ اور استغفار کرتا ہے وہ داغ دھل جاتا ہے۔ لیکن اس حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ اگر انسان گناہ اس سے ہوتے رہیں اور وہ توبہ اور استغفار نہ کرے تو وہ نقطے کالے داغ پڑتے پڑتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، پھر یہ واپس نہیں پلٹتا، پھر یہ اللہ سے معافی نہیں مانگتا۔ پھر اس کے اندر اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ ایسے بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، اس کے اندر سے گناہ کے گناہ ہونے کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ جب احساس ختم ہو جاتا ہے وہ توبہ اور استغفار نہیں کرتا۔ دیکھیے بچے کے ذہن میں، نوجوان بچہ ہو، نوجوان بچی ہو، ماں باپ کی شان میں گستاخی کر دے، بے ادبی کر دے، اور اس کے دل میں احساس ہو کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو وہ معافی مانگے گا نا، وہ بچہ معافی مانگ لے گا۔ اور اگر احساس ہی نہیں ہوگا کہ میں نے کیا کر لیا، کچھ نہیں کیا، تو ایسی صورت میں وہ کبھی واپس پلٹ کر ماں باپ سے معافی نہیں مانگے گا۔ اس انسان کے دل میں گناہ ہونے کا احساس ہو تو اللہ تعالیٰ ایسی صورت میں توبہ اور استغفار کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ سکھائے، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب آخری عشرہ مغفرت کا، سارے رمضان میں خوب مغفرت مانگیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تاکید کر دی کہ اس عشرے میں خوب مغفرت مانگیے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے، یہاں تک کہ سارے گناہ دھل جائیں۔ ہاں، سارے گناہ دھل جائیں۔ کیسے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد سنن ابی داؤد میں کہ جو شخص 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے تو اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اس کے گناہ ہو تو اللہ معاف کر دے گا۔ اور وہ الفاظ اکثر آپ میں سے حضرات کو یاد ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اب دیکھیے کہ اس میں دونوں باتیں ہیں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں استغفار آ گیا، واتوب الیہ، اور میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں، واپس آتا ہوں، اب نہیں کروں گا۔ دونوں چیزیں، استغفار اور توبہ۔ پھر ایک اور مشہور کلمات بخاری شریف کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ اے اللہ میں ہر گناہ کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں، واتوب الیہ، اور تیری طرف واپس پھر لوٹ کر آتا ہوں، اب نہیں کروں گا گناہ۔ تو اس میں پھر وہ استغفار اور توبہ دونوں کلمات، تو بہت آسان، بہت آسان۔ تو ان دنوں میں خوب استغفار کیا جائے، اللہ سے خوب اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے۔ رہا یہ کہ بار بار انسان معافی مانگتا ہے، پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، کیا ہے، مذاق ہے یہ تو نہیں، ہمیں کچھ دین نے اور کچھ سمجھایا ہے۔ دیکھیے انسان نئے کپڑے بناتا ہے،
نئے کپڑے پہنتا ہے، وہ میلے ہو جاتے ہیں، بس تھوڑے سے میلے ہوتے ہیں نا، یہ دوبارہ دھلوا لیتا ہے، پھر پہنتا ہے، پھر میلے ہو جاتے ہیں، پھر پہنتا ہے، دھوتا ہے، پھر میلے ہو جاتے ہیں۔ اور کوئی عقل مند آدمی ایسا نہیں کرتا کہ ایک دفعہ نیا جوڑا نیا سوٹ بنوا لے، پھر اس کے بعد میل چڑھتی رہے۔ یہ میلا تو ہونا ہی ہے نا، کیا فائدہ دھلوانے کا؟ میل چڑھ رہی ہے، چڑھتی رہے، جب ساری میل خوب اچھی طرح چڑھ جائے گی تو اٹھا کے پھینک دوں گا۔ کوئی بندہ ایسا کام نہیں کرتا، ہر بندہ یہی کرتا ہے کہ تھوڑا سا کپڑا میلا ہوتے ہیں بس فٹافٹ دھلوا لیا، پھر صاف ستھرے، پھر پہن لیا، پھر دوبارہ میلے ہو گئے، پھر دھلوا لیا۔ ساری زندگی کا انسان کا عمل گناہوں سے معصوم 100% وہ صرف انبیاء علیہم السلام۔ ہمارا عقیدہ گناہوں سے معصوم صرف انبیاء علیہ السلام، باقی ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے، ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن بھرپور کوشش کی جائے کہ اپنے مزاج میں گناہوں پر جرأت نہ آنے دی جائے۔ یہ خطرناک نشانی ہے بندے کی، گناہوں کی جرأت نہ ہونے دی جائے۔ کیا کہ کوئی نہیں، گناہ ہو جائے کوئی بات نہیں، اس کے بعد میں توبہ استغفار کر دوں گا، نعوذ باللہ من ذلک، نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ تو انسان گویا کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مذاق اڑا رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میں گناہ کر لوں گا پھر اس کے بعد معافی مانگ لوں گا۔ نہیں، یہ مزاج نہ بننے دیا جائے، یہ مزاج نہ بننے دیا جائے۔ بحیثیت انسان ہونے کے گناہ ہو جائے، اللہ نے توبہ اور استغفار کا دروازہ رکھا ہے، اور ذہن میں رکھیے گا اس توبہ اور استغفار کرنے سے بعض لوگ سوال کرتے ہیں، الجھتے بھی ہیں، بعض دفعہ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، نیک بند عالم کے پاس جاتے ہیں کہ بہت پریشان ہوں، کاروبار بھی ایسا ہے، حالات بھی ایسے ہیں، بس گھر میں بھی بے سکونی ہے، میں کیا کروں؟ تو آگے سے وہ بزرگ سمجھاتے ہیں، بہت سی باتیں سمجھاتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، نماز پڑھیں، ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں توبہ اور استغفار کریں، وہ یہ بھی کہتے ہیں توبہ اور استغفار کریں۔ تو بعض لوگ پتہ آگے سے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں خالی توبہ استغفار کرنے سے کیا ہوتا ہے، کچھ کرنا بھی تو چاہیے۔ اس سوال کا جواب غور سے سمجھنا ہے قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں۔ کیا صرف توبہ اور استغفار کافی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو بندہ یہ کہے نا کہ کیا صرف توبہ اور استغفار کافی ہے، اس نے توبہ اور استغفار کو سمجھا ہی نہیں، اس نے توبہ اور استغفار کو سمجھا ہی نہیں، اس کی حقیقت کو۔ یہ جو ابھی پوری تفصیل عرض کی، اے اللہ مجھے گناہ معاف فرما دے، اے اللہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، آئندہ نہیں کروں گا۔ جب وہ یہ کہے گا آئندہ نہیں کروں گا اور واقعی نہیں کرے گا تو اس کی زندگی درست ہو جائے گی نا۔ یہ ہے کام، اصل یہ ہے کہ اس نے یہ کہا میں گناہ نہیں کروں گا، یہ کرنے کا کام۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کے ذریعے اپنی قوم کو پہنچائی۔ اب وہ آیت پڑھنے لگا ہوں سورہ ہود کی۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اب ایک اس سوال کا جواب دینے لگا ہوں، ہم اپنے گھروں کے حالات کو کیسے درست کریں، ہم اپنے خاندان کے حالات کو کیسے درست کریں، ہمارے کاروبار کے حالات کیسے درست ہو جائیں، اللہ کی رحمت کیسے آ جائے، ہم کیا کریں کہ ہمارے ملک پر اللہ کی رحمت آ جائے۔ تو غور سے آیت سننے والی ہے، کیونکہ دور حاضر کا بہترین ایک دکھتا ہوا سوال کا بہترین حل ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ یا قوم استغفروا ربکم، اے میری قوم تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو۔ کیا ہوگا پھر استغفار کرنے سے کیا ہوگا؟ سوال کا جواب، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے میری قوم تم اپنے رب سے استغفار کرو پھر توبہ کرو، پکا یہ وعدہ کرو نہیں کرو گے، کیا ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تم پر آسمان سے موسلا دھار رحمت کی بارش نازل کرے گا، وہی تمہارے رزق کے اندر اللہ برکت دے دے گا، وہی تمہارے مال کے اندر برکت دے دے گا، وہی معاشرے کے اندر اللہ سکون دے دے گا، لیکن کب؟ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو چھوڑ دیں گے، اللہ رحمتیں نازل کرے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور آج تم اپنے آپ کو اتنی مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے اپنے آپ کو کمزور اور بے بس محسوس کر رہے ہو نا، صرف ایک کام شروع کر دو کہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی بند کر دو، اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بنا لو۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اللہ تمہاری قوت میں اور اضافہ کر دے گا۔ اور یہ جو آج امت مسلمہ کمزور ہو گئی،
ایک ملک کمزور نظر آتا ہے، ایک گھرانہ، ایک خاندان کمزور نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کے اندر قوت پیدا کر دیتا ہے، بشرطے کہ یہ مسلمان توبہ اور استغفار کی طرف آ جائے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کو اپنی زندگیوں سے نکال دے۔ اللہ ان بابرکت لمحات میں ہمیں خوب توبہ اور استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگیوں سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔